میں عالیہ ہوں، 28 سال کی فری لانسر گرافک ڈیزائنر۔ زندگی کی دوڑ سے تھک چکی تھی، لوگ، شہر، آوازیں، سب کچھ سے بھاگ کر میں نے فیصلہ کیا کہ کچھ عرصہ اکیلی رہوں۔ مجھے تنہائی پسند تھی، یہ کم از کم میں سمجھتی تھی کہ مجھے اکیلے کام کرنا چاہیے، اپنے آئیڈیاز میں کھونا، یہی میری دنیا تھی۔ تبھی تو جب مجھے شہر کے باہر ایک پرانی عمارت میں ایک چیپ فلیٹ ملا تو میں رک نہیں پائی۔ ہمیشہ سے مجھے پرانی چیزیں پسند رہی ہیں، پرانی عمارتیں، اینٹیک فرنیچر، سائلنس، اور اس فلیٹ میں یہ سب کچھ تھا۔ مگر ایک چیز تھی جو مجھے نہیں پتہ تھی، کچھ چیزیں پرانی نہیں ہوتی، وہ صرف چھپی ہوتی ہیں۔ فلیٹ کافی بیسک تھا، یہ ڈرائنگ روم، چھوٹی سی کچن اور ایک بیڈ روم۔ دروازے پرانی لکڑی کے اور دیواروں پر ہلکے سے دم کے نشان۔ لیکن سب سے الگ تھا بیڈ روم، اس میں کچھ عجیب سا سکون تھا، یا شاید سکون کے پیچھے چھپی ہوئی خاموشی۔ جب میں نے پہلی بار بیڈ کے سامنے والی دیوار دیکھی تو اس میں ایک پتلی سی درار تھی، بالکل سینٹر میں، جیسے دیوار کو دو حصوں میں کاٹ دیا ہو۔ میں رکی، گھورتی رہی، پھر سر ہلا کے چھوڑ دیا۔ کیا فرق پڑتا ہے، ایک درار ہی تو ہے۔ کیا معلوم تھا، وہ صرف درار نہیں تھی۔ اس رات جب میں سونے گئی تو محسوس کیا کہ فلیٹ میں زیادہ آواز ہے، فین کی ہلکی سی گنگناہٹ، باہر سے آتی کسی بلی کی چلانے کی آواز، اور کچھ اور بھی، جیسے کوئی اندر سانس لے رہا ہو، ایسی جگہ جہاں کوئی نہ ہو۔ مجھے لگا کہ میرا دماغ تھکا ہوا ہے، صبح شفٹنگ، صفائی، پیکنگ، سب کچھ اکیلے۔ نیند میں چلی گئی، لیکن رات کے 2:39 پر میری آنکھ کھلی اور کمرے میں کچھ بدلا تھا۔ ہوا ٹھنڈی تھی، زیادہ ٹھنڈی، اور ایک عجیب سی بو تھی، جیسے گیلی دیوار یا پرانی کتابیں۔ تبھی میری نظر پڑی اس دیوار پر، وہ درار اب تھوڑی اور گہری لگ رہی تھی۔ دوسرے دن جب کافی بنا رہی تھی تو کچھ گرنے کی آواز آئی۔ دوڑی بیڈ روم میں گئی، میری ڈائری فلور پہ گری تھی۔ میں نے ڈائری اٹھا کے رکھی اور چلی گئی۔ پھر اگلے دن میری اسکیچ بک میں ایک اسکیچ تھا جو میں نے نہیں بنایا تھا، ایک آنکھ جو سیدھا مجھے دیکھ رہی تھی، لال، سوکھی اور خوفناک۔ تب مجھے پہلی بار لگا کوئی اور بھی ہے یہاں۔ رات کو پھر وہی آواز، دیوار کے اندر کچھ رگڑنے کی، اور اس بار دیوار ہلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میں اٹھ کر گئی، دیوار کو ہاتھ لگایا اور اسی وقت اندر سے کسی نے ٹیپ کیا، 2 بار، دھیمے سے، جیسے جواب دے رہا ہو۔ اگلی صبح میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ فلیٹ کی صفائی اور اندر تک کروں گی۔ اسٹور روم تھا ایک چھوٹا سا، جہاں کچرا پڑا تھا، پرانی فائلز، لکڑی کے ٹکڑے اور ایک آئرن باکس۔ اس باکس میں سے مجھے ملا ایک کیلنڈر، 1998 کا، ایک پرانا ٹیپ ریکارڈر،
کیلنڈر کی ہر پیج پر ایک ہی دن سرکل تھا، 17 دسمبر۔ ہر سال صرف یہی ڈیٹ، اور ٹیپ پلے کیا تو صرف ایک آواز آئی، درار مت کھولو، وہ ابھی بھی اندر ہے۔ میں سوچنے لگی یہ سب میرے ذہن کا کھیل ہے یا واقعی کچھ ہے۔ میں نے ایک رات ریکارڈ کیا، کیمرہ سیٹ کیا بیڈ کے سامنے، جسٹ ان کیس، اور جب صبح ویڈیو دیکھی تو ایک پل میں سانس اٹک گئی۔ رات کے 2:42 پر درار دھیرے دھیرے کھلتی ہے اور اس میں سے ایک سایہ نکلتا ہے، لمبا، جھک کے چلنے والا، اور پھر وہ صرف بیڈ کے پاس رک جاتا ہے، مجھے دیکھتا ہے اور واپس چلے جاتا ہے۔ لیکن میں ہلتی نہیں، میں تو سو رہی تھی، لیکن میری آنکھیں کھلی تھیں۔ میں پوری طرح ٹوٹ چکی تھی۔ پولیس، پراپرٹی اونر، کسی نے میری بات پہ یقین نہیں کیا۔ پھر مجھے ایک پیپر ملا، پرانی لیز ایگریمنٹ کے نیچے لکھا تھا ایک لڑکی یہاں 1998 میں غائب ہو گئی تھی۔ اس نے بھی کہا تھا درار میں کوئی ہے۔ 17 دسمبر وہی دن تھا جب اس کی لاش نہیں ملی تھی۔ اس رات میں بھی وہی ڈیٹ لکھ کے سوئی، اور پھر سب کچھ اندھیرا ہو گیا۔ آخری بات جو مجھے یاد ہے، میری دیوار کے اندر کوئی تھا، اور اس بار اس نے مجھے اندر کھینچ لیا۔ آج بھی اگر کوئی اس کمرے میں رہے اور اگر دیوار میں درار دیکھے تو یاد رکھنا، کوئی تمہیں دیکھ رہا ہوگا۔ تو السلام علیکم میرے پیارے دوستوں، میں امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ یہ کہانی میری کزن کی تھی، مطلب اس کی دوست کی۔ تو اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ کی بھی کوئی کہانی یا پھر آپ لوگ کی کوئی ریلیٹیو کی کہانی ہو جو آپ لوگ دنیا تک پہنچانا چاہتے ہیں، ان سے شیئر کرنا چاہتے ہیں، تو آپ لوگ مجھے ای میل کر سکتے ہیں اور مجھ تک یہ کہانی پہنچا سکتے ہیں۔ ایون اگر آپ لوگ مجھے کمنٹ میں بھی کہانی دے دیں تو بھی میں آپ کی کہانی اور لوگوں تک پہنچا سکتی ہوں، بالکل مفت میں۔ مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ جب میں کسی اور کی کہانی لوگوں تک پہنچاؤں۔ دوستوں، آپ لوگ میرے ساتھ آخر تک بنے رہے گا، اور ہاں، اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی تو چینل کو لائک کرنا نہیں بھولیے گا، اور کمنٹ میں بہت اچھا سا مجھے بتائے گا کہ آپ کو کہانی کے اندر کون سا پارٹ زیادہ اچھا لگا۔ اور ہاں، ہمارے ساتھ آگے تک جڑنے کے لیے سناؤ کہانی چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے۔ تھینک یو سو مچ دوستوں، فی امان اللہ، اللہ حافظ۔